الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأزاهي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بزرگوں، دوستوں، یقیناً اس گاؤں میں جب بھی میرا آنا ہوتا ہے تو ایک بے انتہا خوشی ہوتی ہے۔ میرا وطن ہے، میرے والدین کا بھی وطن ہے۔ اور آپ لوگوں سے آنے کے بعد ملاقات ہوئی۔ وطن سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے۔ کوئی آدمی دنیا کے کسی بھی ملک میں چلا جاتا ہے، بارہا میرا تجربہ ہوا، لیکن وطن کا کوئی ادنا آدمی بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، وطن کی یادیں تازہ ہوتی ہے، وطن کی باتیں تازہ ہوتی ہے، اس کی طبیعت میں ایک عجیب خوشی ہوتی ہے جو دنیا کی ایک بڑی بڑی نعمتوں پر بھی وہ خوشی نہیں ملتی اس کو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا بھی وطن مکہ تھا۔ آپ چاہیں اللہ کے حکم پر مدینے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جس وقت مدینے پہنچے اور مدینے پہنچنے کے بعد ایک ایسا راستہ، کیونکہ آپ نے عام راستہ چھوڑ کر آپ تو ساحلی راستے سے چلے تھے، جب ایک راستے پر پہنچے تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق پوچھ رہے ہیں اللہ کے حبیب کوئی پریشانی ہے؟ کہاں کوئی پریشانی نہیں، یہ مکہ کا راستہ میں نے دیکھا تو مجھے اپنی وطن مکے کی یاد آئی، چاہے میں مدینہ پہنچا ہوں۔ تو اس وقت قرآن یہ آیت اتار رہا ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ نبی ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے وطن کی طرف واپس آپ کو کامیابی کے ساتھ لوٹائیں گے، اور یقیناً اللہ نے اس وعدے کو سن ہجریات میں پورا بھی فرمایا ہے۔ ہمارے قاری صاحب کا فون آیا،
قاری صاحب ہیں ہمارے ساجد بھائی، ان لوگوں بیچارے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ان کا فون آیا کہ مولانا کچھ حالات بھی ایسے چل رہے ہیں، ایام بھی بہت مبارک چل رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک سفر گاؤں میں ہو جائے۔ میں نے فوراً ان کو کہا کہ میں اس سے پہلے ایک دن میں بہت کچھ پروگرام دے چکا ہوں، اسی دن میں کچھ بھی سیٹنگ کر کے آگے پیچھے کر کے، وطن کا جب تقاضا ہے تو میں اپنا سارا پروگرام آگے پیچھے کر لیتا ہوں، مجھے 1 گھنٹے کا ٹائم دیجیے، میں ضرور آؤں گا، یہ میرا فرض بنتا ہے۔ اور ان لوگوں کی ایک کوشش ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی ملاقات کی، اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما لے، کیونکہ ایام بھی بڑے مبارک چل رہے ہیں، راتیں بھی بڑی مبارک ہیں۔ جن راتوں میں اللہ نے مجھے اور آپ کو جمع کیا ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ آج جمعہ کی رات بھی ہیں، اور وہ رات بھی ہیں کہ والفجر ولیال عشر، جن 10 راتوں کی اللہ قرآن کریم میں قسمیں کھا رہا ہے۔ وہ جمہور مفسرین کے قول کے مطابق یہی ذی الحجہ کی یہ 10 راتیں ہیں جن کے اللہ قسمیں کھا رہا ہے۔ انہی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع کیا ہے، اللہ ہمارا جمع ہونا قبول فرما لے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایام ہی وہ چل رہے ہیں، اتنے مبارک ایام چل رہے ہیں کہ ان ایام میں آپ دیکھیں تو 2 مخصوص عبادتوں کا اللہ نے مجھے اور آپ کو مکلف بنایا ہے، اور یہ ایسی مخصوص عبادتیں ہیں، اگر ان عبادتوں پر آپ غور کریں تو سال بھر میں آپ جب چاہیں ان عبادتوں کو نہیں ادا کر سکتے، سال بھر میں آپ جب چاہیں نہیں ادا کر سکتے ان عبادتوں کو۔ حج کے لیے اللہ نے ایام کو مخصوص کر دیا۔ آج حاجی لوگ مینا میں پہنچ گئے ہیں، اگر آپ 2 مہینے کے بعد اگر آپ 40 دن اگر مینا کے میدان میں قیام کر لو کہ چلو میرا حج ادا ہو جائے گا، آئندہ کل حاجی عرفات کے میدان میں جائیں گے، اگر آپ 1 مہینے کے بعد عرفات کے میدان میں 40 دن کا اعتکاف کر لو تاکہ میرا حج ہو جائے، لیکن حج نہیں ہوگا۔ لیکن آئندہ کل حاجی اگر 9ویں ذی الحجہ ہے، عرفات کے میدان سے گزر بھی جائے گا، عرفات کے میدان سے گزر بھی جائے گا تو بھی اس کا حج ہو جائے گا، اس کے اوپر لیبل لگ جائے گا کہ اس کا حج ہو گیا ہے۔ اور دنوں میں 40 دن اعتکاف پر بھی تمہارے حج کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ تو حج کر چکا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ان ایام میں 2 عبادتوں کو مخصوص کر دیا، ایک تو حج اور ایک قربانی، اور انہی ایام میں یہ عبادت ادا ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ سال بھر میں آپ چاہیں حرمین شریفین اللہ تعالی ہم سب کی حاضری وہاں مقدر فرمائیں، چاہے ہم 20 مرتبہ چلے جائیں، لیکن انہی ایام میں حج کا فیصلہ ہوگا۔ اس سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں میرے بندے، تو جسے چاہیں اس کو عبادت نہیں بنا سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں ہوگا، نبی کا طریقہ نہیں ہوگا، وہاں تک تو اپنی منمانی سے اور اپنی مرضی سے جس کو چاہے اس کو عبادت نہیں بنا سکتا ہے۔ دیکھو ایام بھی مخصوص ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضری بار بار نصیب فرمائے، لیکن یہ ایام جب آتے ہیں میں جگہ جگہ لوگوں سے کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مولانا دعا کرو کہ اللہ حرمین شریفین پہنچا دے۔ میں نے کہا دعا بھی ہوگی لیکن ساتھ میں طلب بھی پیدا کرو، وہ مالک تو طلب پر بھی بلا لیتا ہے، وہ بلانے پر پیسے نہیں دیکھتا میرے پاس کتنی رقم ہے، کتنے پیسہ ہے، کتنا بیلنس ہے۔ میں نے دنیا میں ایسے اربوں خربوں لوگوں کو دیکھا، وہ چاہے تو سال میں ہر سال حج کر سکتے ہیں، لیکن زندگی کے 20 سال ہو چکے ہیں اور اتنے بلینر ہے، ایک ہی بات کہتے مولانا وقت نہیں ملتا، مولانا صحت نہیں ہے، مولانا اور پرابلم ہے۔ 20 سال سے اللہ نے اپنے گھر پر بلایا نہیں ان کو، حالانکہ بیلنس اتنا ہے وہ ساتھ میں 50 آدمیوں کو چاہے تو حج کے لیے جا سکتا ہے۔ اللہ اس گھر پر جس کو چاہتے ہیں اس کو بلاتے ہیں، لیکن طلب تو پیدا کرے۔ ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ
کہ باپ میں لکھا ہے کہ ان کے بیٹے حضرت مفتی رفیع صاحب عثمانی خود نقل کرتے ہیں، والد محترم جب حج کو جاتے تھے اور حج سے واپسی پر آتے تھے تو کہانی سناتے تھے کہ حج میں ایسا ہوا، ایام ایسے گزرے، فلاں جگہ پر حاضری ہوئی، تو ایسا دل لگتا تھا ابا جی ذرا دعا کر دو نہیں کہ اللہ مجھے بھی حج کے لیے لے جائے۔ تو حضرت مفتی شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ محمد رفیع میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا۔ فرمایا ابا سیریس کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں دعا کروں گا۔ کہا کیوں؟ کیا تو نے حج کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ حج کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ ابا میری تو تنخواہ بھی آپ جانتے ہیں، میری سیلری جو ہے وہ میری سیلری تو 500 روپے ہیں، اور اس میں تو میں نے بال بچوں کے ساتھ میرا گزر کرنا ہوتا ہے، میں کیا تیاری کروں؟ ارے بیٹے تو ایک مہینے میں 1 روپیہ تو حج کے لیے رکھ سکتا ہے کہ اللہ میری بس کی تیاری کر رہا ہو، تو اپنے دربار پر بلا لینا، تو اپنے بس کی تیاری تو کرتا۔ اور اس کے بعد انہوں نے سنایا کہ تیری بڑی بہن، تمہاری بڑی بہن جو ہے انتقال ہوا، بیچاری بڑی غریب تھی میری بیٹی مفتی شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لیکن انتقال کے وقت ان کے پاکٹ میں سے ایک جگہ پر لکھا ہوا تھا یہ حج کے لیے پیسے ہیں، اور 36 روپے حج کے لیے نکلے۔ کہاں کہ شادی کے 36 سالوں میں ہر سال 1 روپیہ جمع کرتی تھی کہ اگر یہ پیسے جمع ہو جائیں گے حج کے لیے جاؤں گے۔ اس وقت تو سمجھو کہ تنخواہ ہی 50-100 روپے ہوتی تھی، 1 روپیہ جمع کیا، انتقال ہو گیا، حج کے لیے نہیں جا سکی، لیکن طلب ایسی لے کر آئی تھی کہ 36 روپے۔ میں خود حضرت مفتی شبیر صاحب فرماتے ہیں کہ حرمین شریفین جب میری حاضری ہوئی، میں نے ایک آدمی جو وہیں رہنے والا تھا 36 روپے دیے، میری بیٹی کی زندگی بھر کی تمنا تھی کہ حج کے لیے جاؤں، فرمایا اس 36 روپیوں سے تم یہیں مکے سے حج کر لو۔ حضرت مفتی شبیر صاحب فرماتے ہیں کہ 36 روپیوں سے تیری بہن کی حج ہو گئی، اور خواب میں آ کر بتلایا کہ ابا آپ نے تو میری تمنا پوری کر دی، لیکن طلب تو پیدا کرے بھائی وہاں جانے کی۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ کہتے تھے کہ حضرت آپ تو معذور ہیں، آپ بار بار حرمین شریفین جاتے ہیں، کہیں سال میں 2 مرتبہ، آپ نہ اتنے طواف کر سکتے ہیں نہ اتنی عبادت کر سکتے ہیں۔ فرمایا میں تو اس لیے جاتا ہوں کہ وہاں بیٹھ کر میں اللہ کے اس کعبے کو دیکھتا ہوں، اے اللہ یہ تیرا وہ کعبہ ہے کہ 24 گھنٹے اس پر تیری تجلیات اتر رہی ہے، بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھتا رہتا ہوں، ورنہ طواف کرنے والوں کی کمی کہاں ہے؟ میری کیا ضرورت ہے؟ میں تو اللہ کے گھر کو محبت میں دیکھتا رہتا ہوں۔ اسی بنیاد پر بلخ کے بادشاہ رہے ہیں، فرماتے ہیں ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کی بادشاہت کو چھوڑ کر مکۃ المکرمہ چلے گئے تھے۔ بلخ کی بادشاہت کو چھوڑ کر 12 یا 16 سال تک انتظار کیا ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کوئی ایسا موقع تلاش کروں کہ جس وقت کعبۃ اللہ کا کوئی نہ طواف کرتا ہو اس وقت میں طواف کے لیے چلا جاؤں، جس وقت کعبہ کا کوئی طواف کرنے والا موجود نہ ہو۔ 16 سال کے بعد ایک مرتبہ رات میں سخت طوفان، سخت بارش، ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو گئے کہ اللہ 16 سال کے بعد ہاتھ تمنا پوری ہو رہی ہے، کوئی کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہا میں نے ایک چکر لگایا، میں نے ایک سانپ کو دیکھا کہ وہ طواف کر رہا ہے، میں نے کہا کہ بھائی 16 سال کے بعد یہ تمنا پوری کرنے کے بعد آج کعبۃ اللہ کا چکر لگا رہا ہوں کہ ایسے وقت میں طواف کروں کہ کوئی مخلوق میں سے طواف نہ کرتا ہو۔ سانپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا میں جنات ہوں، تم تو 16 سال سے اس تمنا کو لے کر بیٹھے ہیں، میں 100 سال سے اس انتظار میں تھا کہ کوئی ایسا موقع مل جاوے کہ کوئی طواف نہ کرتا ہو اس وقت طواف کروں، تم بیچ میں آ گئے ہیں، میں کہاں تمہارے بیچ میں آیا ہوں۔ اللہ ہم سب کے حاضری وہاں بڑے مبارک ایام چل رہے ہیں، آج مینا میں ہوں گے حاجی، کل عرفات کے میدان میں۔ بہرحال یہ 2 مخصوص عبادتیں ہیں جو انہی ایام میں ادا ہوتی ہے، ایک تو حج جو 8ویں ذی الحجہ سے لے کر 12ویں ذی الحجہ تک حج کی ادائیگی ہو رہی ہے، اور قربانی انہی ایام میں ادا ہوگی 10ویں 11ویں اور 12ویں میں۔ آپ سال بھر میں جب بھی چاہو کہ میں نفلی قربانی کروں، نفلی قربانی کا کوئی حکم نہیں، نفلی نماز ادا ہوگی، نفلی روزہ ادا ہوگا، نفلی زکوٰۃ ادا ہوگی، لیکن نہ نفلی قربانی ہے نہ نفلی حج ہے، بس یہ انہی ایام میں ادا ہوگی۔
اگر آپ 13ویں ذی الحجہ کے بعد 50 جانور قربان کر کے آپ چاہو مجھے قربانی کا ثواب مل جائے، آپ کو اس جانوروں پر صدقے کا ثواب تو مل سکتا ہے لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ ان عبادتوں کے لیے اللہ نے 2 عبادتیں ایسی ہیں جس کے لیے اللہ نے ٹائم اور وقت بھی مخصوص کر رکھا ہے، اور آپ دیکھو تو ان عبادتوں کے لیے اللہ جو جملے بلوا رہے ہیں وہ بھی ایک مخصوص جملے بلوا رہے ہیں ان عبادتوں کے لیے۔ اگر آپ حج کے لیے جب حاجی جاتا ہے اس کو حکم یہ ہے کہ کثرت سے تلبیہ پڑھا کر، کثرت سے یہ اترتے بھی تلبیہ پڑھے، چڑھتے بھی تلبیہ پڑھے، اٹھتے بھی تلبیہ پڑھے، بیٹھتے بھی تلبیہ پڑھے، یہ چلتے بھی تلبیہ پڑھے، کثرت سے اس کو حکم ہے کہ تو تلبیہ پڑھتے جا۔ لیکن رسمی طور پر تلبیہ نہیں پڑھوائے جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تلبیہ اتنا بار بار لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، چڑھتے بھی بولتا جا لبیک اللہم لبیک، اترتے بھی بولتا جا لبیک اللہم لبیک۔ اے اللہ تیرے حکم کی تعمیل میں حاضر ہو چکا ہوں۔ لبیک کا مطلب اللہ تیرے حکم کی تعمیل میں حاضر ہو چکا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ بنایا تو اللہ نے کہا اعلان کرو ابراہیم کعبۃ پہاڑ پر چڑھ کر وَأَذِّن بِالنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے کہ اللہ اس پہاڑ پر میری آواز کون سنے گا؟ یہاں تو کوئی بسنے والا بھی نہیں ہے، یہاں کوئی رہنے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم تمہارا کام اعلان کرنا ہے، دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں اس آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ آپ تو صرف اعلان کر دو نہیں، حاجی جاتا ہے وہاں لبیک اللہ تیرے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں، تیرے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں۔ لیکن رسمی طور پر تلبیہ نہیں بلوایا جا رہا ہے، بار بار بلوایا جا رہا ہے میرے بندے تیری رگ رگ میں اگر تلبیہ بیٹھ جائے گا، تیری رگ رگ میں اگر یہ تلبیہ بیٹھ جائے گا تو صحیح معنی میں میرا مومن بندہ ہو جائے گا، تو ہندوستان سے آیا ہے واپس ہندوستان چلا جائے گا، تو اس تلبیہ کو اپنے ساتھ لے کر چلے جانا، تیری حج بھی مبرور اور مقبول سمجھی جائے گی۔ حج مبرور کی علامت بعض علماء نے لکھی، جیسے حج کرنے گیا تھا واپسی میں آ کر زندگی میں تبدیلی پیدا ہو جائے، یہ علامت ہے کہ اس کی حج قبول ہو چکی ہے۔ بار بار بلوائے جا رہا ہے میرے بندے یہاں آنے کے بعد بھی تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ تلبیہ بن جاوے۔ کیسے تلبیہ؟ فجر کی اذان کے وقت سخت ٹھنڈی میں کمبل اوڑھ کر سوئے ہوئے اور مؤذن کی آواز کان میں پڑی، الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے، کہہ دو لبیک، کہہ دو لبیک کہ اللہ تیرے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں۔ یہ نہیں کہ اب میرے سونے میں لذت آ رہی میں کہاں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہہ دو لبیک اللہ تیرے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں۔ تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ لبیک نہیں بنے گا وہاں تک صحیح معنی میں تم مومن بندے نہیں ہو سکتے اللہ کے۔ بار بار مخصوص جملے بلوائے جا رہے ہیں، رسمی طور پر نہیں بلوائے جا رہے ہیں۔ بے قربانی کے موقع پر کیا بلوایا جا رہا ہے؟ قربانی پر بھی مخصوص جملے بلوائے جا رہے ہیں، جیسے حج کے موقع پر، قربانی کے موقع پر بلوایا جا رہا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز،
میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا رب العالمین تیرے واسطے ہیں۔ ذہنوں میں سوال یہ ہوگا کہ یہاں تو قربانی کر رہے ہیں، تو یہ بلوانا چاہیے کہ میری قربانی رب العالمین تیرے واسطے ہیں، لیکن بلوائے جا رہا ہے میری نماز، میری قربانی بعد میں بلوائی جا رہی ہے، نماز پہلے بلوائی جا رہی ہے۔ میرا جینا اور میرا مرنا رب العالمین تیرے واسطے ہیں۔ میرے بندے تو جانور کے چھرے پر گلے پر چھری تو پھرائے گا، رسمی طور پر مت پھرانا۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ جانور کے گلے پر چھری پھرائی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ جانور کے گلے پر بھی چھری پھراتے وقت سوچنا، میرے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیا ہے کروڑوں روپیے، بعض لوگ کہتے ہیں ابجوں روپیے، ایک دن اور 3 دن میں مسلمان ساری دنیا میں کروڑوں ابجوں روپیے جب فرماتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ جانوروں کی قربانی کر کے ضائع کر رہے ہیں، بعض لوگوں مسلمانوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو رہا ہے، اگر اتنے روپیے بچائے جاتے تو شاید ہندوستان کا کوئی مسلمان غریب نہ رہتا۔ یہ میرے عقل میں بات آ رہی ہے۔ اللہ اسی لیے کہتے ہیں میرے بندے، میرا حکم جب آ جائے تو یہ مت سوچنا، تیری عقل وہاں مت چلانا کہ تیری عقل میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، کیونکہ تیری زندگی کا سودا تو میں نے کر لیا ہے، تیرا مرنا اور جینا رب العالمین کے واسطے ہے۔ تیری عقل میں آئے کہ نہ آئے، تیری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، میرا کوئی حکم جب آ جاوے تو کہہ دینا کہ اللہ تیرا حکم ہے، میری تو زندگی تیرے واسطے ہے۔ یہ جانور کے ذریعے پر جو چھری پھیلائی جا رہی ہے، یہ ایک جان کی قربانی ہو رہی ہے۔ کس کی قربانی ہو رہی ہے؟ ایک جان کی قربانی ہو رہی ہے۔ لیکن میرا حال یہ بن چکا کہ اگر 10,000 کا کہیں بورڈ لگا ہوا ہے تو میں تلاش کرتا ہوں کہ مرسب کوئی جگہ 8,000 نو بورڈ لاگے لوچے کی نہیں۔ معاف کرنا، میرے کپڑے بہترین ہو، میرا کھانا بہترین، میرا پینا بہترین، میرا سونا بہترین، وہاں میں کمپرومائز نہیں کر رہا ہوں، بلکہ شادی کا اور ولیمہ کا موقع آ جاتا ہے، ولیمے کے اندر اگر 20 بکرے ذبح کرنے ہیں تو کہتے ہیں کہ مولانا کیسے بکرے چاہیے؟ کہ بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا بکرا چاہیے۔ ولیمے کے وقت تو بہتر سے بہتر بکرا تلاش کر رہا ہے، اور قربانی کے موقع پر چاہتا ہے 10,000 کا جانور ملتا ہے تو 8,000 میں بس۔ آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کا عادی ہو چکا ہے کہ قربانی کو ایک بوجھ سمجھ رہا ہے۔ سفیر آ گئے قربانی کے، لو میرا ایک جانور دے دینا، کتنے کا ہے؟ کہ 8,000 کا، لو کوئی 7,000 کا ہو تو دیکھ لو نہیں۔ قربانی کو ایک بوجھ سمجھ رہا ہے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ۔ معاف کرنا، اللہ کے راستے میں تو جس خدا نے تجھے پلایا جلایا اتنی نعمتیں دی، اسی خدا کے راستے میں تو سستے سے سستا جانور تلاش کر رہا ہے، سستے سے سستا، اور اس کا وعدہ ہے میرے بندے کا، اگر تو اخلاص کے ساتھ اگر 1 روپیہ میرے راستے میں خرچ کرے گا، اس کا وعدہ ہے میں دنیا میں تیرے 700 گنا لوٹا کر رہوں گا۔ لاکھوں لوگوں کو اللہ یہ وعدہ پورا بھی کر رہا ہے، ایک دے گا میں 700 گنا کر لوٹا کر رہوں گا۔ بوجھ نہ سمجھے قربانی کو بھی، محبت کے ساتھ جانوروں پر۔ آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ چاہتا ہے کسی کو دے دو نہیں قربانی، کسی کو دے دو نہیں قربانی۔ محبت کے ساتھ جانور کے گلے پر چھری پھراؤ اور تصور کے ساتھ، اللہ تیرے ابراہیم نے تو اپنے لگتے جگر پر چھری پھرا دی تھی، اپنے لگتے جگر پر قربانی چھری پھرا دی تھی۔ آج ہم سے اولاد کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ آپ کہو گے اولاد کی قربانی؟ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں حکم دیا جاتا تو ہم بھی قربان کر دیتے۔ بھائی ہم ایک جانور قربان کرنے کے اندر جب ہم لوگ ٹھال مٹول کر رہے ہیں، آج بھی حکم ہے، کون نہ کہتا ہے کہ آج بھی حکم ہے، تمہاری اولادوں کے دین کے لیے ضرورت ہے،
کہاں ہم اپنی اولادوں کو دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جتنے مدارس والے ہیں حضرات علماء بیٹھے ہیں، میرے تو اکابر ہیں سب بیٹھے ہوئے، آپ ان سے پوچھ لیجئے ہمارے مدرسے جو ہیں آج گجرات کے طلباء سے خالی ہو چکے ہیں. ایک زمانہ تھا ہمارے ساروٹ، کاوی، خانپور، یہ جتنے بھی گاؤں تھے، جتنے بھی دیگام اور جھنٹران اور سب کے وہاں ہمارے کنتھاریا اور بھروچ کے جتنے مدارس تھے، اکثر مدارس انہی طلباء سے بڑھے ہوئے تھے. اگر آج گجرات کے اندر جتنے مدارس کا اگر ٹوٹل لگاؤ، ہمارے گجرات کے طلباء شاید 5% بھی مدارس میں نہیں ہے، 5%، بلکہ 2% کہوں تو ابھی زیادہ ہوں گے. تو آج اتنی زیادہ کمزوریاں اور کمی آ گئی کہ آج ہم اپنی اولاد کو، ہمیں ضرورت ہے مدارس کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، ہماری اولادوں کو ہم خرچ کریں دین سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے. آج بھی یہ مطالبہ تو ہو رہا ہے. 40 دین کا اگر تقاضا آتا ہے، 3 دین کا تقاضا آتا ہے تو ابھی باپ اور ماں ٹال مٹول کر رہے ہیں. 4 مہینے کے تقاضے آتے ہیں تو ابھی ہم ٹال مٹول کرتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو اتنی دور بھیج دیں کہ ہم اللہ کے راستے میں. دین سیکھنے کے تقاضے میں ہم پیچھے ہو رہے ہیں. آج بھی تقاضے تو ہے کہ اپنی اولادوں کو قربان کرو. ضرورت ہے کہ اللہ کی محبت جب تک ہم اپنی زندگیوں کو آج اس پر نہیں لائیں گے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا رب العالمین کے واسطے. ہاں، اس تصور کو لے کر ہمیں چلنا پڑے گا. اسی موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جو دہرائی جاتی ہے، آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں. صحیح معنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مصداق کی آیت تھی کہ میرا جینا اور میرا مرنا رب العالمین تیرے واسطے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ امتحان پر امتحان آتے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلا امتحان آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے رب والے میں. چھوٹے چھوٹے بوت رکھے ہوئے تھے، ایک بڑا بوت رکھا ہوا تھا. رب واڑے میں چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم میلے میں جا رہی ہے. قوم میلے میں گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام رب واڑے میں چلے گئے. کسی کا کان توڑ دیا، کسی کا ناک توڑ دیا. ایک بڑا بوت جو تھا اس کے گلے میں کلہاری ڈال دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم جب میلے سے واپس آئی تو قوم پوچھ رہی ہے ہمارے بوتوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ شاید وہی ابراہیم نے یہ کام کیا ہے جو ہمارے بتوں کے متعلق برائیاں بیان کرتا رہتا ہے، اسی نے یہ کام کیا ہے۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک ادا اتنی پسند آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ قرآن کریم کے ٹیپ میں اس کو محفوظ کر رہا ہے، اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، ایک ایک ادا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ میرے جوانوں کو میں جگہ جگہ کہتا ہوں پڑھو ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو، ہمارے انبیاء کی سیرت کو پڑھو، دین سے محبت پیدا ہوگی، دین سے عشق پیدا ہوگا، دین سے لگاؤ پیدا ہوگا۔ ہم پڑھے تو صحیح، آج دنیا کے ایک ایک کرکٹر کی اور دنیا کے ایک ایک فلم اسٹار کی سیرت کو آپ پڑھتے ہیں، اور حضرات انبیاء کی سیرت سے آج یہی تو وجہ ہے کہ آج دنیا کا چلتا پھرتا ایک آدمی جس پر ایمان نہیں ہے اور وہ حضرات انبیاء کی سیرت کے باب میں، میرے نبی کی سیرت کے باب میں اور زندگی کے پہلوؤں کے باب میں ایک سوال کر بیٹھتا ہے۔ خدا پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں دنیا کے ملکوں میں جاتا ہوں، یہ حالات میرے سامنے آئے، میرا جوان ایک چھوٹی سی نبی کی سیرت کا ایک جواب نہیں دے سکتا ہے۔ کیا بات ہے، ہم نے اپنے نبیوں کی سیرت پڑھی نہیں، سنی نہیں ہم نے۔ اللہ قرآن کریم کی ٹیپ میں اور ریکارڈ میں اللہ تعالیٰ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاہِيمُ، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا تھا ایک جوان کو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔
ایک جوان کو ہم نے ہمارے بتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا. نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا. ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام آپ نے کیا، کسی کا ناک ٹوٹا، کسی کا کان ٹوٹا، ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نانی کہا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایسا حکیمانہ جواب دیا اور ایسا فلسفانہ جواب دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بڑے بت کے گلے میں جو کلہاڑی ہیں، آلہ قتل کا آلہ جس کے پاس ہو، اسی سے پہلے سوال ہوتا ہے یہ بتوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے؟ فرمایا اس بڑے بت کو آپ لوگ پوچھ لیجئے کہ چھوٹے چھوٹے بتوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام ان کے دماغ کی جو بند کھڑکیاں ہیں اس کو کھولنا چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کہ ان کی کھڑکیاں کھول دو. یہاں تک کہ یہ لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم تم جانتے ہو یہ بت بولتے کہاں ہیں، یہ سنتے کہاں ہیں، ہم ان سے کیسے باتیں کریں کہ یہ بتوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام جس موقع کی تلاش میں تھے فوراً کہہ دیا کہ جو بت بولتے نہیں، جو سنتے نہیں، جو جواب نہیں دیتے، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ تمہارے مشکل کشاں اور تمہارے حاجت روا اور وہ تمہارے رب کیسے ہو سکتے ہیں. لاجواب ہو گئے یہ لوگ. اور آدمی لاجواب ہوتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آدمی انتقام اور بدلے پر آتا ہے. نمرود نے کہا کہ آگ جلائی جاوے. اب یہاں آپ دیکھیں کہ جس قوم کا جوان بیدار ہوتا ہے، میرے جوانوں کو میں کہوں گا جس قوم کا جوان بیدار ہوا وہ قوم کبھی ضائع نہیں ہوئی. جس قوم کا جوان حق کو لے کر اٹھا ہے، جس قوم کا جوان حق کو لے کر اٹھا ہے وہ قوم کبھی ضائع نہیں ہوئی ہے. قرآن کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باب میں کون سا لفظ استعمال کر رہا ہے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو، فتن کے معنی ہوتا ہے جوان، ہم نے ایک جوان کو ان بتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا. ابراہیم اکیلے ہیں حق کی بنیاد پر پوری قوم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، باطل کے خلاف پوری قوم کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں. اب اندازہ لگائیں جس قوم کا جوان، اور آپ پوری تاریخ اٹھائیے، جس قوم کے جوان کھڑے ہوئے ہیں اللہ نے اس قوم کو ضائع نہیں کیا اللہ نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھا کہ میری قوم پر ظلم ہو رہا ہے. حق کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری قبطیوں کے مقابلے میں جو آپ کھڑے ہوئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ جوان تھے حضرت موسیٰ. قرآن کریم جن کے باپ میں کہہ رہا ہے فَوَقَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک بکا مارا ایک قبطی کو اور پام پورا کر دیا. حائب روح المعانی نے لکھا ہے اس دلیل ہے اس بات کی کہ موسیٰ جوان تھے. اللہ جوانی میں وہ طاقت دیتا ہے کہ فَوَقَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. حضرت موسیٰ جوان تھی اس موقع پر. اصحاب کہف کا واقعہ ہم جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں، اس میں اللہ اصحاب کہف کا واقعہ نقل کر رہا ہے. وہ اصحاب کہف کی جماعت جو 7 آدمیوں کی جماعت تھی، دیکھا کہ پوری قوم کے مقابلے میں کہ ہماری قوم بت پرستی کر رہی ہے، شرک کر رہی ہے، جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر رہی ہے. 7 جوانوں کی جماعت جو اٹھی ہے، لیکن میں نے ابھی کہا جس قوم کا جوان اٹھتا ہے اللہ اس قوم کو ضائع نہیں کرتا ہے. اور قرآن کریم اس کے باب میں فرما رہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. فتیہ کے معنی وہ ایک جوانوں کی جماعت تھی، وہ جوانوں کی جماعت تھی. قرآن ان کو جوان کہہ رہا ہے. لیکن معاف کرنا آج میری قوم کا جوان کہاں جا رہا ہے؟
آج اس تہذیب کے پیچھے میری قوم کے جوان بچے اور بچیاں، معاف کرنا، آج اس تہذیب کے پیچھے دل دادا ہیں جو یورپ اور امریکہ کی تہذیب کے پیچھے اسے دوڑ رہے ہیں، اس لیے اس کلچر کے پیچھے جا رہے ہیں، اس کلچر کے پیچھے ایسے دوڑ رہے ہیں جیسے ان کو کوئی بلا رہا ہو۔ کوئی نہیں بلا رہا ہے، لیکن اس کلچر کے ایسے دل دادا ہیں، ایسے دیوانے ہیں، اس کلچر کے ایسے پاگل ہو چکے ہیں کہ دوڑ رہے اس کلچر کے پیچھے۔ میرے جوانوں، یاد رکھنا، جس قوم کا کوئی قائد نہیں ہوتا، جس قوم کا کوئی رہبر نہیں ہوتا، تم نے اپنے آپ کو رہبر اس کو بنایا ہے، جو تمہارا رہبر نہیں ہے، وہ قوم کسی طاقت کے ذریعے سے ختم نہیں ہوتی، وہ قوم خود اپنی موت مر جاتی ہے۔ معاف کرنا، آج میں دل کی بات سنا رہا ہوں آپ کو، میں کوئی بیان سننے، بیان کرنے نہیں آیا، میں تو مقرر بھی نہیں ہوں، ان لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کی محبت میں آیا ہوں۔ دل کی باتیں ہم تذکرہ کریں گے بیٹھ کر۔ حالات جو کروٹیں لے رہے ہیں چاروں طرف کے، آج حالات دیکھیے آپ، اور میں گہری نیند سویا ہوں، اور میرے جوان اپنی زندگیوں کے اکثر لمحات کو صرف اس موبائل کی زندگی میں، اس لہو و لعب میں آج خرچ کر رہے ہیں، جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ کیا ہو رہا ہے میرے جوانوں؟ اللہ نے عقل تو ہمیں دی ہے، مجھے اللہ نے عقل تو دی ہے، میں اپنی کچھ تو ایک طرف، میں نے کئی جگہوں پر، بعض مرتبہ میں خود نماز کے لیے جاتا ہوں، مجھے بعض جوانوں کو دیکھا کہ مسجد کے اوٹلے پر بیٹھے ہیں، مسجد کے چوہروں اور چکلوں پر بیٹھے ہیں، اور ایک طرف مؤذن اذان دے رہا ہے، ایک طرف مسجد پہ تکبیر ہو رہی ہے، اور ایک طرف مسجد پہ نماز ہو رہی ہے، اور میرا جوان مسجد کے اوٹلے پر اور دروازے پر وہاں موبائل کو لے کر اس اپنی زندگی میں مست ہے۔ میرا اللہ بھی کہہ رہا ہوگا کہ اگر اللہ کی غیرت جوش میں آتی، اللہ زمین میں ڈھسا دیتا کہ ایک طرف میری مؤذن حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے، آ جاؤ کامیابی کے لیے، آ جاؤ کامیابی کے لیے، آ جاؤ کامیابی کے لیے، جس میں دنیا کا بھی سکون ہے میرے جوانوں، آخرت کا بھی سکون ہے، اور جوان اس زندگی میں مست ہے کہ جس زندگی میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے۔ اور اسی کی بنیاد پر آپ دیکھ رہے ہیں آج ایک مہینے میں لوگ صرف چرچے کر رہے ہیں، لوگ اس پر باتیں کر رہے ہیں، لیکن میرے جوانوں، میرے اور آپ کے قدم کب اٹھیں گے؟ کب ہم بیدار ہوں گے؟ کب اپنی زندگیوں میں تبدیلی آئیں گے؟ کب اپنے گھر کے ماحول کو ہم درست کرنے والے بنیں گے؟ کب اپنے معاشرے کے حالات کو ہم درست کرنے والے بنیں گے؟ آج چاروں طرف سے اگر آپ دیکھیں، حالات پر حالات کی شکایت، ہم کہتے ہیں ایک مہینے میں ہماری مسلمانوں کی بچیاں غیر تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ، فخر کے ساتھ کہ تم پیدا کرو بچیاں، یہ جوان ہوگی تو ہماری ہے بچیاں، اور آج تمہارے گھروں سے ہاتھ پکڑ کر کلمہ کفر بلوا کر اس کو لے کر جا رہے ہیں، اور میں آرام کی نیند سویا ہوا ہوں، میرے رات کا ایک بڑا حصہ صرف موبائل میں خرچ ہو رہا ہے، اور میری جوان بیٹیاں اسلام کی حالت میں ارتداد کو قبول کر کے آج گھیروں کے ساتھ نکاح کر کے جا رہی ہے۔ ذرا تو ہم بیداری پیدا، کب تک؟ کیا آپ انتظار میں ہیں؟ کیا آپ انتظار میں کہ میری بہن، میری بیٹی بھی اس قدم کو اٹھائیں؟ کیا آپ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے؟ وہ باپ کی رات کی نیند کا کیا حال ہوگا؟ معاف کرنا، وہ باپ کی رات کی نیند کا کیا حال ہوگا جس کی بیٹی ایمان کو چھوڑ کر ارتداد کو قبول کر چکی ہے؟ ہمیں ضرورت ہے مسلمانوں، کچھ تو بیداری پیدا کریں، کچھ تو حالات پر۔ میں نے ابھی کہا کہ میرا ابراہیم علیہ السلام کے باپ میں قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا ابراہیم جوان تھا، اصحاب کہف کے لوگ جوان تھے، حضرت موسیٰ جوان تھے، اور آج قوم کا جوان اپنی زندگیوں کا نامعلوم کہاں ضائع کر رہا ہے۔ ابھی 2-4 دن پہلے ایک کچھ بات ہوئی تھی اس پر، حالانکہ وہ تو اس معاشرے کی بات تھی، تو میرے وڈیل لوگ بیٹھے تھے کہ مولانا پہلے ہمارے یہاں شادیاں ہوتی تھی، تو شادیوں کے باب میں جو والنٹر ہوتے تھے ہمارے جوان، تو کہہ رہے کہ اب تو والنٹر کی اتنی پریشانی ہے، کہاں کہ شادیوں کے موقع پر والنٹر کھانا تقسیم کرنے، میں نے کہا کیا بات ہے؟
کہا کہ معاف کرنا ہمارے جوانوں کی اکثر زندگی نہ کچھ کھیلنے میں، نہ کودنے میں، نہ ورزش میں، بلکہ یہ جوان اپنی ساری زندگی کو اور صحت کو اور تندرستی کو، اللہ کی عظیم نعمتوں کو صرف موبائل میں ضائع کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کوئی بناوٹ نہیں کر رہا ہوں، اتنا افسوس ہو رہا ہے، اتنا افسوس ہو رہا ہے اس باتوں کے اوپر۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کچھ اس بات میں بیداری پیدا کریں، ہمیں بہت ضرورت ہے، کچھ تو ہم بیدار ہو جائیں گے ان باتوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نمرود کو اور نمرودیوں کو، فرمایا انہی بتوں کو پوچھ لو، 40 میل کی آگ جلائی جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کتنی 40 میل کی، کہ آج ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ لیکن محبت کیسی تھی اللہ سے، ایک ایسی محبت تھی، فرشتوں نے بھی یہ کہا ایک مرتبہ کہ اللہ ابراہیم کو تو نے اپنا خلیل بنایا ہے، خلیل بنایا ہے، اتنا بڑا مقام دیا۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ تم بھی امتحان لینا ہو تو لے لو میرے ابراہیم کو۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور وہاں آ کر کچھ کہا نہیں، اللہ کی تعریف کے جملے بولنے لگا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو فوراً کہا کہ ایک مرتبہ اور میرے اللہ کی تعریف کے جملے سنا دو۔ فرمایا چارج کیا دو گے؟ کہا یہ بکریا جو ہے اس کا آدھا ریول لے جاؤ۔ اچھا، پھر فرشتے نے وہی جملے سنائے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے مالک کی تعریف کے جملے پھر سنا دو۔ کہا کہ اب کیا دو گے؟ کہا بکریوں کا آدھا ریور اور بھی لے جاؤ۔ کیسی محبت تھی اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر ہی اللہ کی تعریف کے جملے سنا دو، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ ابراہیم اب تو بکریاں بھی ختم ہو گئی، کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے کہ تم بکریاں لے کر جا رہے، چرواہے کی ضرورت پڑے گی، ابراہیم تمہاری بکریاں چروایا کرے گا، لیکن ایک مرتبہ اللہ کی تعریف کے یہ جملے پھر سنا دو۔ اللہ نے جو کہہ دیا نہیں، وہاں بات پوری ہو گئی، بات وہاں پوری ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے خلیل کہا، اور خلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور آپ کو ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، اور حنیف بھی کہا جاتا ہے سب جگہوں سے ٹوٹ کر ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا، اس کو حنیف کہتے ہیں، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ اللہ کے کیسے خلیل تھے؟ اس لیے معراج کے موقع پر آپ نے پڑھا ہے، ہم سب نے سنا بھی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا لے کر آئے ہو؟ کہا 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آیا ہو۔ فرمایا اچھا، آپ کی امت کو کہنا کہ اس کی پابندی کریں۔ اب جب چھٹی آسمان پر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا لے کر آئے ہو؟ کہا 50 نمازیں لے کر آئے ہیں۔ فرمایا نہیں پڑھ سکے کہ آپ کی امت میں اپنی قوم کو آزما کر آیا ہوں، جب اللہ سے کہو کہ کچھ تخفیف کرے، کم کرے۔ یہاں محدثین نے ایک سوال اٹھایا ہے، علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم میں فرمایا یہ مشورہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دینا چاہیے تھا، آپ کے سب سے زیادہ قریبی تمام انبیاء میں اگر کوئی ہے تو جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، لیکن کوئی مشورہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں دیا، یہ مشورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ عجیب جواب دیا ہے علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، انبیاء کی شانیں الگ الگ تھی۔ فرمایا ابراہیم خلیل اللہ تھے، اور خلیل کا مقام یہ ہے اللہ کا جو حکم ہے اس کو کر گزرے، کوئی چون و چرانے،
کوئی عقل کی بات نہیں چلانی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چھٹے آسمان پر مشورہ دیے۔ بھئی موسیٰ تو کلیم اللہ تھے اور متکلم کا کام ہی ہوتا ہے رہبری کرنا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی شان کے مطابق، آپ کلیم اللہ تھے، آپ نے مشورہ دیا کہ آپ کی امت کو کہیے کہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کوئی مشورہ نہیں دیا، اس لیے کہ ابراہیم کی شان تھی خلیل اور مقام خلت کا تقاضا یہ تھا بغیر چون و چرا کے اللہ کے حکم کو کر گزرے، اس میں کوئی سوال نہ اٹھائے، اس لیے ابراہیم نے مشورہ نہیں دیا اس باب میں۔ بہرحال تو عرض یہ کرنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آسمانوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ کہاں مچی ہوئی ہلچل؟ آسمانوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے، کیونکہ آگ بھڑک رہی ہے۔ آج اللہ کے خلیل کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ ایک طرف جبرائیل امین بھی کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ میں جاؤں ابراہیم کی مدد کے لیے۔ اللہ نے بھی کہا کہ جاؤ، اگر میرا ابراہیم تمہاری مدد ایکسپٹ اور قبول کر رہا ہے تو آپ بھی جائیے، مدد کیجئے۔ یہاں تک کہ جبرائیل امین آئے بھی، اب قریب ہے کہ اللہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ جبرائیل امین آ کر کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم اگر آپ کہو تو ایک پر کے ذریعے سے اس آگ کو ختم کر دوں، چاہے 40 میل جلائی ہوئی آگ ہے۔ لیکن کیا جواب دیا؟ مقام خلت کا تقاضا بھی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ ایسے موقع پر ہم تو کوئی بھی راستہ اپنا لیتے، کوئی بھی چیز قبول کر لیتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جبرائیل بیچ میں سے ہٹ جاؤ، جبرائیل بیچ میں سے ہٹ جاؤ۔ خلیل کو رب خلیل نے آگ میں ملنے کا وعدہ فرمایا ہے، خلیل کو رب خلیل نے آگ میں ملنے کا وعدہ فرمایا ہے، ہٹ جاؤ بیچ میں سے۔ عشق میں کیوں بیچ میں ٹکراؤ پیدا کر رہے ہو؟ ہٹ جاؤ بیچ میں سے۔ اور آگ میں ڈالا گیا۔ آگ جلانے کا کام دیتی ہیں۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تو آگ ایئر کنڈیشن والی بن جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ ہم نے کہا کہ آگ میرے خلیل کے لیے تو سلامتی والی بن جا۔ صرف ایسا نہیں کہا کہ بردن کے معنی ٹھنڈی، صرف ٹھنڈی بھی ہو جاتی نقصان دیتی۔ وَالسَّلَامًا کہا کہ ایئر کنڈیشن والی بن جا میرے ابراہیم کے لیے آگ۔ آگ بھڑک رہی تھی۔ چرند اور پرند جو ہیں اپنے منہ میں چھوٹی چھوٹی قطرات پانی کے لے کر آتے تھے اور اس آگ میں ڈالتے تھے، اس آگ میں ڈالتے تھے۔ اگر ایک پرندے سے سوال ہوا کہ اس تیرے چھوٹے چھوٹے قطرات اندر ڈالنے سے کیا ہوگا، یہ آگ بجھنے والی تو ہے نہیں؟ فرمایا میں بھی جانتا ہوں کہ آگ بجھنے والی نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے خلیل کے محبین کو بلائے جائے گا، کم از کم ہمارا اس میں نام آ جائے گا کہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق ایک ایک قطرات تو ڈالے تھے اس آگ کو بجھانے کے لیے۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ قطرات سے اللہ کو پسند آیا، اللہ نے ان جانوروں کو حلال کر دیا۔ فرمایا اور ایک گرگٹ اور ایک چھپکلی جو اس کے اندر پھونکے مار رہی ہے تاکہ آگ اور بھڑکے، آگ اور بھڑکے۔ اللہ کی غیرت جوش میں آئی، حکم دے دیا کہ گرگٹ اور چھپکلی جہاں بھی میرے اس کو قتل کر ڈالو، اس کو قتل پر بھی ثواب ملے گا۔ مجھے اس سے بتلانا ہے میرے دوستوں، مجھے جوانوں، مجھے اس سے بتلانا ہے آج بھی تو آگ بھڑک رہی ہے، آج بھی تو آگ بھڑک رہی ہے، آج فتنوں کی آگ بھڑک رہی ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں آج فتنوں کی آگ چاروں طرف سے بھڑک رہی ہے۔ ہم اس آگ کو بجھانے کے لیے ہم بھی تو ایک ایک قطرات تو کم از کم ڈال لیں اس آگ کو۔ آپ یہ کہیں گے بھائی ظاہر سی بات ہے کہ سمندر سے جب بھاپ اٹھتی ہے نہیں تو اگر ایک آدھ آدمی چادر لے کر چلا جائے گا یہ بھاپ کو ختم کر دے، اس بھاپ کو، اس کے بس کی بات نہیں ہے۔
کہ ایک آدھ آدمی اس باب کو ختم کر دے، میری ایک آدھ تقریر سے یہ سمندر کے باب ختم ہو جائیں، نہیں ہوگا۔ میرے جوانوں اور میرے بزرگوں، معاشرے کا ایک ایک آدمی اگر اٹھے گا، میرے گاؤں کا نظام، میرے شہر کا نظام، میرے معاشرے کا نظام درست کرنا ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر ان میں سے ایک ایک آدمی ایک ایک قطرے کو لے کر جو آج آگ بھڑک رہی ہے، کہیں گناہوں کی آگ بھڑک رہی ہے، کہیں برائیوں کی آگ بھڑک رہی ہے چاروں طرف سے، کم از کم ایک ایک قطرہ تو اس آگ کو بجھانے کے لیے ہم ڈال دیں، اللہ کے محبین میں ہمارا نام آ جائے گا، ہمارا نام آ جائے گا۔ کوئی تھوڑی کوشش تو ہم کر لیں، تھوڑی تو ہم محنت کر لیں۔ آج تو پوری کی پوری آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سمندر بھرکا ہوا ہے۔ روزمرہ کے حالات، کچھ دن پہلے میں نے اخبار کو لیا، اس سے پہلے کچھ دن پہلے ہماری جوان بیٹیاں خودکشیاں کر رہی ہے۔ ہائے کاش کہ اس اللہ کے محبت میں جان دے دیتے، دنیا کی محبت میں، دنیا کی عشق میں، دنیا کی چیزوں میں۔ میری جوان بیٹیوں کے کتنے واقعات آپ دیکھتے ہیں ناموں کے ساتھ، فلانی بیٹی، فلانی بیٹی، فلانی بیٹی اپنی جان دے دیا، خودکشیاں کر رہی، جوان بیٹوں کے باپ میں۔ ابھی اسی گاؤں کے بھی 2-3 مہینے میں شاید میں نے سنا کہ 1-2 میں نے کچھ واٹس ایپ پر بھی دیکھا تھا، ہمارے جوان بیٹے جان دے رہے، اپنی خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنی ذات کو قتل کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ نے مسئلہ پڑھائیں، جان دینا، خودکشی کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ اور کیسا حرام ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ضرور دیکھو ایمان کی حالت میں گئے ہیں، ہم دعا ضرور کہیں گے، اللہ ہماری ان جوانوں کی مابعد الموت کی زندگی کو، جو اس شہر سے، اس گاؤں سے بھی گئے ہیں، ہم سب دعا کریں گے اللہ ان کے مابعد الموت کی زندگی کو بہتر بنا دے ضرور۔ لیکن میں آپ سے ایک بات ضرور دعوت دے کر جاتا ہوں، اپنی ذات کو خودکشی کر کے ہلاک نہ کریں۔ میں اور آپ اپنی باڈی کے مالک نہیں ہیں، خودکشی حرام کیوں ہے؟ اللہ نے یہ باڈی استعمال کے لیے دی ہے، کسی نے مکان دیا ہے آپ کو استعمال کے لیے عاریت کے طور پر، تمہیں حق نہیں کہ ہم کسی کو بھی اس کو دے دیں، آپ اس گھر کو توڑ ڈالیں، آپ اس گھر کو آگ لگا دیں، آپ کو استعمال کے لیے دیا تھا، آپ کو مالک بنا کر نہیں دیا تھا۔ اللہ نے یہ باڈی جو مجھے اور آپ کو دی ہے مالک بنا کر نہیں دی ہے، ہمیں تو استعمال کے لیے دی ہے، اور اگر ہم اس باڈی میں کوئی تصرف کر کے ختم کر دیں گے، یہ خودکشی ہے، یہ اپنی جان کو ہلاک کرنا ہے۔ ہم کیوں اپنی جانوں کو ہلاک کریں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ، بعض روایتیں خودکشیوں کے باب میں جو آتی ہیں میرے جوانوں، جو ہمارے دل ہلا دینے والی ہے، صحیح ترین روایتیں ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آدمی خودکشی کر کے اپنی جان کو ہلاک کرتا ہے، کل آخرت میں بھی، کل قیامت میں بھی، جہنم میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے، جس عذاب میں، جس چیز سے تو نے اپنی ذات کو ہلاک کیا، زہر پی کر، زہر پلاتا جائے گا، تکلیف کے ساتھ مرتا جائے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر زہر پلایا جائے گا، پھر زندہ۔ اگر کوئی چھری کے ذریعے سے مار کر، گلے میں پھانسا کھا کر اگر مار کر، بار بار اس کو یہ سزا دلاتی جائے گی، بار بار اس سزا میں مبتلا کیا جائے گا اس کو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، میں بصرہ کی اس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، بصرہ کی بخاری شریف کی روایت ہے جہاں قاتل النفس کی باب حضرت روایت لائے ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے بصرہ کی اس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس مسجد میں بیٹھ کر ہمیں یہ روایت سنائی تھی کہ جو آدمی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی اپنی ذات کو خودکشی کے ذریعے سے ہلاک کر دیتا ہے، اللہ فرما دے اگر کسی کو کوئی زخم ہو گیا، برداشت نہیں کر پایا، اپنی جان دے دی، کوئی تکلیف، کوئی پریشان کن حالات آ گئے، کہیں قرض میں آ گیا، اگر اپنی ذات کو ہلاک کر دیا، اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو نے بہت جلدی کر لی ہے، اگر تو میرے پاس سوال کرتا میں تیرے مسئلے کا حل کر دیتا، تو نے جلدی کر لی ہے۔ اور آگے کا جملہ سنو، صحیح ترین روایت میں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تیرے اوپر میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے، جنت کو حرام کر دیا ہے میں نے۔
ارے بھائی، دنیا کی تکلیفوں کے مقابلے میں آخرت کی تکلیف تو اس سے بھی کہیں درجہ بہتر، کہیں درجہ بدتر ہے۔ کیا ہم اس بدتر آخرت کے مابعد الموت کی تکلیفوں کو جو جہنم میں ہے، کیا اس کو لے کر، دنیا کی تکلیف تو عارضی ہے، دنیا کی پریشانیاں عارضی ہے، دنیا کے حالات عارضی ہے، کیا اس کی بنیاد پر ہم اپنی آخرت کی زندگی کو برباد کر دیں گے؟ ہم اپنے آخرت کی زندگی کو، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، بخاری شریف کی روایت ہے، بعض مرتبہ نبی نے فرمایا صلو علی صاحبکم، کوئی خودکشی کر کے مرتا تھا، نبی نماز نہیں پڑھاتے تھے، رحمت للعالمین تھے، نبی کہتے تھے کہ جاؤ تم خود نماز پڑھ لو اس کے اوپر۔ اللہ کے حبیب ایمان کی حالت میں گیا ہے، میں نہیں کہتا ایمان یہ فیصلہ غلط ہے، ایمان کی حالت میں اس لیے صحابہ کو کہتے تھے تم نماز پڑھ لو، میرے نبی نماز نہیں پڑھتے تھے اس پر، اور میرا جوان چھوٹے بوتے حالات پر، چھوٹی موٹی پریشانیوں پر اپنی جانوں کو ہلاک کر رہا ہے۔ اپنی جانوں کو ایک بات یاد رکھے کہ اگر کوئی پریشانی سے بچنے کے لیے اگر آپ حلال راستہ اپناؤ گے، اللہ تعالیٰ راستے نکال لے گا، حرام راستہ اپناؤ گے اور زیادہ پریشانی میں پھنسو گے، یاد رکھنا۔ حالات اگر آئیں، اس سے نکلنے کے لیے حلال راستہ، ہمارے بہت ساری مرتبہ کسی پر قرض ہو گیا، اب کیا کرے گا؟ سود لے گا بینک سے، کسی پرسنل آدمی سے سود لے گا۔ آج امت کا ایک بہت بڑا جو طبقہ سود میں جو مبتلا ہے، جس کی بنیاد پر، اس حرام کاری کے بنیاد پر ہماری عبادتوں کی لذتیں آج ختم ہو گئی، ہماری نمازوں کی لذتیں، ہماری قرآن کی تلاوت کی لذتیں جو ختم ہو گئیں، اس لیے کہ میرے مال میں حرام رزق آ رہا ہے، حرام چیزیں شامل ہو رہی ہے اس کی بنیاد پر۔ اور آج بہت ساری مرتبہ لوگ، امت کا ایک طبقہ تو گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے۔ ابھی ہمارے ایک ملنے والے تھے بیچ میں، جو ایک کویٹ گاڑی ہے، وہ کچھ لے کر آئے اس گاڑی کو، تو مجھے کہا کہ مولانا یہ گاڑی لے کر آیا ہوں، تو میں نے کہا کہ کیسے خریدی، کتنے میں خریدی؟ ہمارے ملنے والوں میں سے تھا، تو انہوں نے کہا کہ مول صاحب میں نے خریدی نہیں ہے، تو کیسے کیے؟ کہا کہ میرے پاس 1,00,000 روپیے تھے، تو کہا کہ میرے ایک چچا زاد بھائی ہے جن کو پیسوں کی ضرورت ہے، انہوں نے کہا 1,00,000 روپیے مجھے ابھی دے دو، یہ میری گاڑی آپ استعمال کرو، 5-6 مہینے کے بعد میرے پاس 1,00,000 روپیے کا انتظام ہو جائے گا تو اس کو واپس لے لینا اور تم گاڑی لے جانا، گاڑی میری واپس دے جانا۔ میں نے کہا بھائی جس آدمی کے قرض لیا، اگر اس سے آپ نے تو 1,00,000 روپے قرض دیے ہیں، اس کو استعمال کے لیے دیے ہیں، اس کی گاڑی سے، میں نے کہا کب سے لیا ہے آپ نے؟ اسی وقت میرا برطانیہ کا سفر سے میں واپس آیا تھا، کہا مولانا 1 مہینے سے میں نے لی ہے۔ میں نے کہا 1 مہینے کا آپ اس کے ساتھ طے کر کے جو بھی روپیہ ہو، جو گاڑی کرائے پر لیتے وہ ادا کرنا، اس لیے کہ اس طور پر گاڑی لینا، جس آدمی سے قرض لے اس سے کسی بھی مال سے فائدہ اٹھانا، یہ ربا ہے، فہو ربا، یہ سود ہے۔ حضرات مفتیان کرام بیٹھے ہیں، آپ مسئلہ پوچھئے ان سے، آپ پوچھئے، ربا ہے۔ اور آج امت کا بھی مجھے کہا مولانا، آج تو مجھے ان بھائی نے سنایا، آج تو امت کا ایک بہت بڑا طبقہ، لوگ تو اپنے مکان بھی دیتے ہیں، 3,00,000 روپے دے دیتے ہیں اور مکان گروے پر لیا۔ بھئی مکان گروے پر لیا، 2 سال 3 سے بھئی کرایہ نہیں دیا جائے گا، 3 سال کے بعد جب یہ 3,00,000 روپے واپس کرے گا تو مکان واپس دے دیا جائے گا۔ میرے بھائی، اس مکان میں تو نے صدقے کیے، اس مکان میں تو نماز پڑھا، اس مکان میں تو نے قرآن پڑھا، اور اس کے بعد تو نے اسی مکان کو تو سود پر لیا تھا، تیری عبادتوں کا کیا ہوگا؟ تیرے ان صدقوں کا کیا ہوگا؟ تیری قرآن کی تلاوت کا کیا ہوگا؟ اس لیے ان چیزوں سے امت کے ایک طبقے کو، آج امت ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہی۔ بھائی ان مسائل کو ہم علماء سے پوچھیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو ہے ہم پوچھئے ہمارے علماء سے، مفتیان کرام سے، کہ ہم یہ جو سودا کر رہے ہیں یہ حلال ہیں یا حرام ہیں؟ ہم ان چیزوں کا سوال کریں۔ ہم تو میں نے جیسے کہا کہ امت کا، تو اگر کوئی حالات آ جاوے اس کے لیے حلال راستہ اپناؤ گے تو اللہ راستہ نکال دے گا، حرام راستہ، حالات آ گئے خودکشی کر لی، حالات آ گئے اپنی جان کو ہلاک کر دیا، حالات آ گئے جس کی بنیاد، کوئی حلال راستہ، جیسے میں نے ابھی کہا قرض میں مبتلا ہو گئے، اب سود لے رہے ہیں بینک سے، آدمیوں سے سود لے رہے ہیں،
تو آپ کیا اس سے آپ قرضے سے نکل جاؤ گے؟ اور زیادہ تم حرام میں اور زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہوگے۔ حلال راستہ اپنائیے، حرام راستہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر اس مالک سے کہیے، وہ اللہ ایسے راستے نکال لے گا کہ جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ کوشش تو کریں، جب حرام کے سمندر میں پڑ رہے ذرا حلال کے سمندر میں پڑ کر تو دیکھیں، ہم ذرا کوشش تو کریں اس باب میں ہم لوگ۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، دیکھو قابل اور حابیل دونوں بھائی تھے۔ اس وقت اصول یہ تھا کہ اگر پہلے بیٹے کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ دوسرے بیٹے کے ساتھ دوسرا جو بیٹا پیدا ہوگا اس کے ساتھ اس کی شادی ہوتی تھی۔ اب قابل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ بہت سانولی تھی، حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی بہت سانولی تھی۔ اب قابل کی شادی اس کے ساتھ ہونے والی ہے۔ اب قابل حابیل کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ جو بیٹی ہے وہ مجھے پسند ہے، وہ مجھے نہیں، میرے ساتھ جو بیٹی ہے وہ مجھے پسند ہے، جو بہن ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اصول کے خلاف کرنے کے لیے حابیل نے سمجھایا اللہ سے دعا کرو، اللہ کوئی راستہ نکال لے گا، نہیں مان رہا تھا، یہاں تک کہ حابیل نے سمجھایا ایک کام کرو، ہم دونوں اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اس بیٹی سے شادی کرے گا جو خوبصورت ہے۔ لیکن دونوں نے قربانی پیش کی، حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو پھر سمجھایا کہ اللہ سے دعا کرو، اللہ کوئی راستہ، لیکن قابل نے جو راستہ اپنایا کہ اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا میں سب سے پہلا مرڈر کیس تھا، قتل کا کیس تھا، اس سے پہلے دنیا میں کوئی قتل نہیں ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو حج کے لیے گئے ہوئے تھے اور یہ معاملہ ہو گیا۔ اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے قیامت تک کے لیے، اس لیے کہ جو آدمی کوئی اچھا کام ایجاد کرتا ہے اس کے اوپر جتنے لوگ عمل کریں گے قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں ثواب جاتا رہے گا۔ کوئی برا طریقہ ایجاد کریں گے، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے وہ مر بھی جائے گا تو بھی اس کے نامہ اعمال میں اس کا گناہ لکھا جائے گا۔ قابل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، دنیا میں جتنے مردر کیس ہوں گے ایک ایک گناہ اس قابل کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ دیکھو قابل نے پریشانی آئی، تکلیف آئی، راستہ حرام اپنایا تو اس سے بیٹی مل گئی جس سے شادی کرنا چاہتے تھے، وہ تو ملا نہیں، اور زیادہ حالات میں اور زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہوئے۔ اس کی بنیاد پر معلوم بھی ہوتا ہے کہ حرام راستہ اپناؤ گے کوئی چیز سے نکلنے کے لیے اور پھنس جاؤ گے، کسی پر قرض ہو گیا یا اور کوئی پرابلم آ گئے، خودکشی کر لی، کیا اس کی بنیاد پر تمہیں آرام مل گیا؟ بلکہ یہ تو وقتی تکلیف تھی، اب تم دائمی تکلیف میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہمیشہ کی تکلیف میں مبتلا ہو رہے، اور دنیا کی تکلیف آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تصور بھی نہیں ہو سکتا، میں کوئی مثال بھی آپ کو نہیں دے سکتا دنیا کی تکلیف آخرت کے مقابلے میں۔ اور ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی تو حالات آئے، قرآن دونوں واقعوں کو نقل کر رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حالات سے بچنے کے لیے راستہ حلال اپنایا تو اللہ نے راستے نکال دیے کہ نہیں؟ بھائی راستہ نکال دیا نہیں، حرام راستہ نہیں اپنایا حضرت یوسف۔ بھائی کیسا راستہ؟ جس گھر میں یوسف رہتے تھے وہی گھر کی ملکہ حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے، وہ بھی مال و دولت کے انبار میں رہنے والی، اور وہ بھی کون سی؟ اس وقت کی، روایتوں میں لکھا ہے اس وقت کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت تھی جو عزیز مصر کے نکاح میں تھی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہوں کی طرف بلا رہی ہے۔ اور قرآن جو انداز اختیار کرتا ہے وہ تو آپ دیکھیے، کون عورت بلا رہی ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، پھسلایا اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف رہتے تھے، یہ نہیں کہا کہ ایک عورت نے بلایا، قرآن جو انداز بھی اختیار کر رہا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اس عورت نے حضرت یوسف کو پھسلایا جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے، حیت لک، یوسف آ جاؤ، میری خواہش کو پورا کرو۔ یہ دنیا کی خواہش آپ جانتے ہیں، بہت سوت میں اپنے وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، اپنی بات کو پورا کر دوں۔
دنیا کی خواہش ایسی ہے، بات نکلی اس آیت پر تو میں عرض کرتا جاؤں، یہ جعول بقر ہیں، یہ استسقاء ہے۔ آج دنیا کی خواہش، جیسے آپ نے موبائل میں اپنی شہوت کے لیے یا اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے 2 گھنٹے ہم نے اس کے اوپر فلم دیکھے، چاہے ننگے فلم دیکھے ہو، اچھے جو بھی غلط فلم دیکھے، کیا اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو سکون مل گیا؟ ایک جوان تو اس مجلس میں سے اٹھ کر بلائیں کہ مولانا میں نے 10 راتیں دیکھے تو اب مجھے تکمیل ہو گئی کہ مجھے آگے نہیں دیکھنا ہے۔ ایک جوان تو مجھے اس پر کوئی کھڑے ہو کر بتلائیے۔ کبھی بھی یہ ایک ایسی خواہش دنیا کی نفس جن برائیوں کی طرف ہمیں لے جاتا ہے، زندگی بھر آپ اس گناہ کو کرتے جاؤ، کبھی بھی آپ کو اس کے باب میں عافیت اور سکون نہیں ملے گا کہ اب میرا دل بھر چکا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یوروپ کی اور امریکہ کی تہذیب کو آپ اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی انسان زندگی گزارے، اس کے اندر کوئی انٹرفیئر نہ ہو، اس کو مذہب بھی نہ روکے، اس کو قانون بھی نہ روکے، اس کو ماں باپ بھی نہ روکے۔ آج یوروپ کی تہذیب آپ سب کو معلوم ہے، ماں باپ اولاد کو نہیں روک سکتے، نہ مذہب روک سکتا ہے، کوئی قانون روک سکتا ہے، اس کو فریڈم لائف دے دو۔ لیکن فریڈم لائف کے بعد بھی سکون تو نہیں ملا۔ زنا، یہاں تک کہ زناؤں کے دروازے ایسے کھلے اور ایسے کھلے، یہاں تک کہ سڑکوں کے اوپر وہ زنا کر کے کہیں سکون مل جاوے، کہیں تسکین مل جاوے، سڑکوں کے اوپر بھی یہ کام کرنے لگے۔ لیکن میرے بھائیوں، گناہوں سے کبھی سکون نہیں ملے گا، سکون مل بھی نہیں سکتا گناہوں سے۔ یہاں تک کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی وہ روایت اگر اس دور کو دیکھے تو میرے نبی نے 1400 سال پہلے اس زمانے کا نقشہ کھینچا تھا کہ ایک آدمی، اور اس وقت تک کا نیک آدمی، حدیث کے الفاظ ہیں، اس وقت تک کا نیک آدمی جب راستوں سے گزرتا ہوگا اور کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے گا راستوں پر، یہ نہیں کہے گا یہ برا کام ہے مت کرو، بلکہ یہ کہے گا بھائی ذرا کوئی آڑ میں جا کر اس کام کو کرو، ذرا راستے میں مت کرو۔ فرمایا یہ کہنے والا اس زمانے کا نیک سے نیک انسان ہوگا۔ اور یہ باتیں لوگ اپنی زبان سے بیان بھی کر رہے ہیں۔ مولانا غلط کام کرتے ہوئے میں نے دیکھا تو اس کو کہا ذرا آڑ میں چلا جاؤ، یہ نہیں کہا کہ برا کام ہے چھوڑ دو، یہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور آج اس دور سے، آج ماں باپ، معاف کرنا، ماں باپ کے سامنے مجھے کتنے واقعات لوگ لے کر آئے کہ مولانا باپ دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا حقے میں ڈرگس پی رہا ہے جو حرام ہے، اور جس کے باپ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میرے رب کی عزت کی قسم، میرے رب کی جلال کی قسم، جو ڈرگس کا، جو شراب کا ایک قطرہ بھی پیے گا اللہ اس کو جنت نہیں دیں گے، وہاں تک کہ طینۃ الحبال کو، یعنی جہنمیوں کے پسینے کو اور جہنمیوں کے پیپ کو، اس ڈرگس کو اور شراب کے پینے والوں کو پلائیں گے، اور اس کے بعد یہ کہیں گے کہ اگر تجھے معاف کر کے جنت کا فیصلہ بھی ہوگا لیکن تو نے شراب کا ایک قطرہ بھی پیا ہوگا، ڈرگس کا ایک قطرہ بھی پیا ہوگا، پہلے تو اس کے وبال کو بھگت لے۔ اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، نہیں دیکھیں گے، اس میں ایک شرابی ہوگا، ایک ڈرگس کا پینے والا ہوگا۔ لیکن آج میرا جوان تو اس کو ایک رسم بنا رہا ہے، ایک عادت بنا رہا ہے۔ معاف کرنا، مجھے کئی جگہوں سے یہ حالات آئے، اس کے بعد مستقل ہم لوگوں نے انجمنیں قائم کر رہے گاؤں گاؤں اس کو ختم کرنے کے لیے۔ میں نے ابھی کہا ایک گناہوں کا بھاپ اٹھا ہوا ہے، ایک تقریر سے ختم نہیں ہوگا۔ میرے جوانوں، گاؤں کا ایک ایک وڈیل، ایک ایک آدمی اٹھے گا اس بھاپ کے اندر، اس فتنوں میں جو ایک آگ اٹھی ہوئی ہے اس کے اندر ایک ایک قطرہ ڈالتا جائے گا، شاید ہمارا گاؤں کا ماحول درست ہوگا، شاید ہمارے گاؤں کا ماحول۔ ہمیں محنت تو کرنی پڑے گی، ہم صرف تذکیریں کرتے رہیں گے یہاں یہ ہو رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ حقے کے نام سے اب کیا کہہ رہے ہیں ہمارے ماں باپ بھی، بعد لوگوں نے کہا ماں باپ بھی دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں بھئی ایک طرف کونے میں جا کر پینے، اس کے کیا سب کے سامنے پینے بیٹھ گیا ہے۔ ہاں دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا
اس حقے میں اب آہستہ آہستہ فلیور سے فلیور بڑھتے بڑھتے سکون نہیں ملا. سکون تو اس سے نہیں ملے گا، یہاں تک کہ ڈرگس پر آ گیا. اب ڈرگس سے سکون نہیں ملا، گھر پہ بیٹھ کر نہیں ملا. مجھے کہا کہ سورت میں، بروڈا میں اور بمبئی کی ڈرگس پارٹیوں میں جہاں ناچ گانے ہو رہے، جہاں مرد اور عورت غلط کام کر رہے ہیں، وہاں جا کر اب ڈرگس پی رہا ہے حقے میں، تو ابھی سکون تو نہیں ملے گا. میرے جوانوں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون تو ملتا ہے اللہ کی یادوں سے، سکون تو اسی سے ملتا ہے. زندگی بھر کوئی گناہ کرتے جاؤ گے اور کرو گے، کبھی دل نہیں بھرے گا. یہ تو جول بکر ہیں، اس کا ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے تھے. یہ تو ایک کھجلی کسی کو آتی ہے نہیں تو کھجلاتا رہتا ہے، کوئی کہے گا بھائی مت کھجلا، اس کو کھجلانے میں لذت آ رہی ہے، کھجلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ یہاں اس کے اوپر کھجلاتے چمڑی بھی نکل جائے گی، گوشت بھی دکھائی دے گا، اس کے بعد اور سزا بھگتے گا. لیکن جو کھجلاتا رہتا ہے اس کا دل نہیں بھرتا. گناہ کرنے والا آدمی یہی اسی طریقے سے کھجلاتا رہتا ہے، اس کو لذت مل رہی ہے بس، لیکن لذت کے بعد اور زیادہ اپنے آپ کو پرابلم میں، پریشانیوں میں، حالات میں ڈال رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے راستہ کون سا اپنایا حالات سے نکلنے کے لیے؟ قابل نے غلط راستہ اپنایا اور زیادہ پھنسا. جو چیز حاصل کرنا چاہتا تھا وہ تو نہیں ملا، خودکشی سے سکون تو نہیں ملے گا، چین تو نہیں ملے گا، بلکہ اور زیادہ حالات میں انسان اپنے آپ کو دائمی حالات میں ڈالتا ہے. اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے حلال راستہ اپنایا. وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنُ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. حضرت یوسف علیہ السلام نے حلال راستہ اپنایا تو اللہ نے راستے نکال لیے. کتنے لوگ لگائے تھے زلیخا نے، جتنے دروازے تھے اتنے لوگ لگائے. ہم کیا کہتے مول صاحب کیا کروں، چاروں طرف سے میرے پاس کوئی نکلنے کا راستہ نہیں تھا، میں نے یہ کام کر لیا. ارے تو اللہ سے اس وقت دعا تو کرتا، میرے مالک سمندر کے اندر بھی تیرے لیے راستے نکال دیتا، تو کوشش تو کرتا. یہاں تک کہ حضرت یوسف اس گناہ سے بچنا چاہتے تھے، لوگ کھلتے گئے نکلتے گئے، لوگ دروازوں کے خود بخود کھلتے گئے نکلتے گئے، یہاں تک کہ حضرت یوسف بھی باہر آئے، پیچھے زلیخا بھی باہر آئی. اللہ نے عزت کے لیے چھوٹے بچوں کے ذریعے سے گواہی دے کر اللہ نے عزت کو بھی برقرار رکھا. آپ جانتے ہیں وہ واقعہ مجھے نقل نہیں کرنا ہے، مجھے تو یہ بتلانا ہے حالات آ جاویں تو حلال راستوں سے نکلنے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، کوشش کریں. حرام راستے اپناؤ گے تو اور زیادہ پریشانی میں پھنسیں گے ہم لوگ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، بس وہ اس واقعے کو اب بہت شارٹ میں پورا کر دوں کہ ابراہیم علیہ السلام پر دوسرا امتحان آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ بھڑک رہی تھی. ہمارے یہاں بھی آج میں نے کہا کہ فتنوں کی آگ آج بھڑک رہی ہے. ہم لوگ کوشش کریں اس کو ختم کرنے کی، ہم لوگ صحیح کریں، ہم لوگ محنتیں کریں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک تیسرا امتحان آیا ابراہیم علیہ السلام پر کہ جس بیٹے کو مانگ کر مانگا تھا، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب صالحین میں سے مجھے اولاد عطا فرما، صالحین میں سے اولاد دے دے. اللہ نے قبول کر لیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام دیے، یہاں تک کہ اب ذرا دوڑنے لگے، ذرا چلنے لگے تو فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. جب جوانی پر پہنچے ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے خواب میں بتلایا کہ بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دو. ابراہیم علیہ السلام کو بتلایا. اب بیٹے سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹے اللہ کا حکم ہے، کیا کیا جاوے؟
کہا ابا آپ کو اللہ جو حکم دے رہے ہیں اس کو کر گزیے، وہ بھی اسماعیل تھے، نبی بننے والے تھے اور نبی کی اولادوں میں سے تھے، یقیناً آپ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ اور جب اس آیت پر پہنچتے ہیں تو بولتے بولتے بھی ایک زبان رک جاتی ہے کہ جس وقت آپ چھری پھرانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ اولاد بھی کیسی تھی، اللہ ہمیں بھی ایسی نیک صالح اولادیں عطا فرمائیں۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اے ابا اگر چہرہ آپ کی طرف ہوگا کہیں محبت میں آ کر آپ چھری پھراتے پھراتے رک نہ جاویں، ابا ذرا میرا چہرہ زمین کی طرف کر دے اور پیٹھ آپ کی طرف کر دے تاکہ آپ کو چہرے کو دیکھ کر کہیں محبت اپنی بچے کی محبت کہیں جوش میں آ جائیں اور آپ کہیں چھری پھراتے پھراتے کہیں اٹک نہ جاؤ، تو مجھے چہرہ زمین کی طرف کر دو تاکہ آسانی سے آپ چھری پھرا سکو۔ اور اس سے پہلے ایک امتحان آیا، وہ بیچ میں بھول گیا۔ دوسرا ایک امتحان تو آیا نمرود کے دربار میں، دوسرا امتحان تو آیا تھا اس کے اوپر کہ جب اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے، رب ہب لی من الصالحین، تو اب حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو وادی غیر ذی زرع میں رکھ کر آؤ، جہاں کوئی بسنے والا نہیں، جہاں کوئی رہنے والا نہیں، جہاں کوئی رہنے والا انسان نہیں ہے، وہاں پر رکھ کر آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ دیا بیت مکرم کے پاس۔ اب 2-3 دن ہو گئے، کھانا بھی ختم، 2-4 دن ہو گئے، پانی بھی ختم۔ اب پانی کی تلاش میں اس جنگل میں پانی کہاں ملے گا؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام وہاں پہاڑی پر چڑھ کر دیکھنا چاہتی ہے کہ کہیں پانی نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کہیں صفا سے مروہ کی طرف جا رہی ہیں، کہیں مروہ سے صفا کی طرف جا رہی ہے۔ بیچ کا راستہ تھوڑا سا ایسا تھا کہ ذرا آپ چلتے رہیے صفا سے مروہ کی طرف، لیکن دیکھتے رہتے تھے کہ اسماعیل بیچ میں ہے کہ نہیں، تو اسماعیل کو دیکھتے رہتے تھے، لیکن تھوڑا سا راستہ صفا مروہ پر ایسا تھا کہ اسماعیل نظر نہیں آتے تھے۔ وہاں دوڑ کر حضرت ہاجرہ اس راستے کو پار کر لیتی تھی۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ نے قیامت تک آنے والے حاجیوں کو یہ حکم دے دیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اللہ کے حبیب آپ بھی دوڑیں گے، ابو بکر آپ بھی یہاں دوڑیں گے، عمر آپ بھی دوڑیں گے، عثمان آپ بھی دوڑیں گے، حضرت علی آپ بھی دوڑیں گے۔ حج مکمل نہیں ہوگی، میری ہاجرہ وہاں دوڑی ہے، آپ بھی حاجی دوڑنے والا، عمرہ کرنے والا بھی اس جگہ پر صفا اور مروہ کا چکر لگائے۔ اچانک دیکھا کہ پانی نظر آ گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سوٹ میں صرف اشارے کر رہا ہوں، بھئی 1-8 گھنٹے میں آپ کو سیرت ابراہیم بھی کیا سناؤں، صرف سوٹ میں کہ ہاجرہ علیہ السلام نیچے دوڑی، یہاں تک کہ دیکھا کہ اب جب پانی نکل لائیں، اسماعیل علیہ السلام کی پیروں کی حرکت سے پانی نکل رہا ہے۔ بھائی جس اسماعیل علیہ السلام کی پیروں کی حرکت سے جو پانی نکلا، اسی کو ہم کہتے ہیں مائے زمزم۔ یہ زمزم کا پانی، اور کیسا؟ جیسا زمزم کا پانی اگر گھر کا پانی اور ہمارے گھر کے تالاب کا پانی اگر 1-8 مہینہ تک بند کر کے رکھ دو، کھولو گے سارے گھر میں بدبو آئے گی۔ زمزم کے پانی کو اگر 2 مہینے نہیں 2 سال تک بھی بند کر کے رکھ دو، کھولو گے، نہ رنگ میں فرق، نہ مزہ میں فرق، نہ بو میں فرق۔ یہ تو میرے اسماعیل کے پیروں سے لگا ہوا پانی ہے، کہاں اس میں رنگ میں، مزہ میں، بو میں فرق آئے گا؟ پیغام پہنچا دو ان شیعوں کو جو آج کہتے ہیں کہ نبی کے جانے کے بعد ابو بکر میں بگاڑ پیدا ہوا، عمر میں بگاڑ پیدا ہوا۔ ایک بے جان مخلوق پانی جب نبی کے بدن سے لگتی ہے، قیامت تک کے لیے اس کے رنگ میں، مزہ میں، بو میں فرق نہیں آتا۔ جو ابو بکر اور جو عمر، نبی کے بدن سے ان کا بدن لگتا تھا، جو نبی کے پیر میں پڑے ہوئے ہیں آج بھی، کیا نعوذ باللہ نبی کے جانے کے بعد ان لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا؟ کیسے بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے؟
بھئی حج تو اسی کا نام ہے، اس لیے امام غزالی سے پوچھا گیا کہ حج کس چیز کا نام ہے؟ کہا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اداؤں کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفاؤں کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نام حج تو ہے، حج تو اسی کا نام ہے۔ لیکن یہ زمزم کا پانی ایک نبی کے پیروں سے لگا ہے، یہ اتنا افضل پانی ہے کہ دنیا میں اس سے بہتر، بلکہ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو جنت کے پانی سے بھی افضل ہے یہ مائع زمزم۔ آپ کیسے کہو گے؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ جس وقت معراج میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کا قلب دھونے کے لیے ٹھاڑی تو وہاں سے لے کر آئے تھے، برتن کو جبرائیل امین جس میں نبی کا قلب آج دھویا جائے گا تاکہ آپ کے اندر آج آسمانی معراج کی وہ صلاحیت پیدا ہو جائے، تو آپ کا دل دھویا گیا۔ تو ٹھاڑی تو جنت سے لے کر آئے تھے، اور بھائی پانی کون سا بھرا گیا؟ زمزم کا بھرا گیا۔ اگر جنت کا پانی اس سے افضل ہوتا تو پانی بھی وہیں سے لے کر آئے، ٹھاڑی وہاں سے لے کر آئے تھے، لیکن سارود والوں، میرے وطن والوں، ایک پانی اس سے بھی افضل ہے جو زمزم سے بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ آج وہ پانی ہے نہیں، اس لیے کہ علامہ عثمانی نے وہیں پر لکھا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے، پانی ختم ہو گیا، اللہ کے نبی نے گلاس تھا ایسا، اس میں پانی ہاتھ ڈال دیا نبی نے، اور نبی کی انگلیوں سے پانی بہنے لگا اور پانی چلنے لگا، اور صحابہ نے شیر ہو کر پیا بھی اور اپنی ضرورت کے لیے بڑھا بھی۔ علامہ عثمانی نے لکھا ہے یہ پانی زمزم سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ اسماعیل کے پیروں کی حرکت سے جو پانی نکلا وہ زمزم ہے، اور اللہ کے حبیب اسماعیل سے بھی افضل ہے، آپ کی انگلیوں کے حرکت سے جو پانی نکلا وہ زمزم سے بھی افضل ہے۔ لیکن یہ صحابہ کو یہ موقع مل گیا، وہ پی لیا، لیکن ہم محروم ہیں اس پانی سے الحمدللہ۔ لیکن آج بھی اس امت کے لیے اللہ نے زمزم کی فضیلت کے لیے اور اس کے فائدہ اٹھانے کے لیے تو حضرت اسماعیل کے پیروں سے زمزم کا پانی جاری ہو گیا۔ ایک دوسرا امتحان تھا، یہاں بھی کامیابی ملی۔ تیسرا امتحان تھا، جیسے میں نے کہا جوان بچہ ہوا، کیا جا رہا ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے حضرت ہاجرہ سے کہا اس کو تیار کر دو، ایک دعوت میں لے جانا ہے، یہاں تک کہ اس کو تیار کر دیا، اور تیار کرنے کے بعد اس کو سرما بھی لگا دیا، اچھے کپڑے بھی پہنا دیے اور اس کو لے کر بھیجا، یہاں تک کہ شیطان آ گیا حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس۔ ہاجرہ یہ کہاں گئی اسماعیل؟ کہاں؟ وہ دعوت میں گیا؟ دعوت میں نہیں، وہ تو ابراہیم ان کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ کہا اچھا ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، لاکھوں سلام ہو اس حاجرہ علیہ السلام پر۔ کہا کہ اچھا مجھے پتا ہوتا میں بھی ساتھ چلی جاتی، ابراہیم کو مدد ملتی، کہا کہ میں پکڑتی تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے میں کچھ مدد مل جاتی، کاش میں بھی چلی جاتی ساتھ۔ اللہ کا حکم ہے تو ضرور ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل پر چھری چلا دے۔ کیا قربانیاں تھیں! آپ اس قربانیوں کو ہم پڑھیں، ایسے ہی آج تک ہم آج جو ایمان کی حالت میں جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا قربانیوں تو ہماری اسلاف کی پڑھیے، یہاں تک کہ اس میں کامیابی مل گئی تو تیسرے امتحان میں بھی یہاں کامیاب مل گئی۔ پھر چوتھا امتحان آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، بس اسی پر سیرت ابراہیم بھی ختم کر دو۔ چوتھا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آیا۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم کعبۃ اللہ کو بناؤ۔ کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بنایا، وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے کعبہ بنایا تھا، لیکن وہ کعبہ طوفان نوح میں اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہی جو آسمانوں کا کعبہ ہے طوفان نوح میں اٹھایا گیا تھا، لیکن عمارتیں وہاں موجود تھی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ اسماعیل، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اس کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھاؤ۔ فرشتے نے بتلایا، جبرائیل نے آ کر یہاں سے شروع کرو، وہاں کھودا گیا تو نیچے میں عمارتیں موجود تھی، اسی پر کعبۃ اللہ اٹھایا ہے، ورنہ کعبۃ اللہ کے بانی اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے، وہ تو فرشتوں کی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے وہ کعبۃ اللہ تو بنا ہوا تھا، صرف ابراہیم علیہ السلام نے پھر طوفان نوح میں جو کعبہ اٹھا لیا گیا تھا اس بنیادوں کو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اٹھایا۔
حضرت اسماعیل لالا کر پتھر دے رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ بنا رہے ہیں، لیکن کعبہ لمبا ہو جا رہا ہے، یا چھوٹا سا پتھر رکھا تھا، لیکن جیسے ابراہیم علیہ السلام اوپر معماری کا کام کر رہے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، آپ جیسے جیسے اوپر جا رہے، یہ پتھر بھی خود بخود اونچا ہوتا تھا، یہ خود بخود اونچا ہوتا تھا، آپ کو ضرورت پڑتی تھی نیچے آنے کی، پتھر خود نیچے ہو جاتا تھا، ضرورت پڑتی تھی اوپر آنے کی۔ دنیا آج لیفٹ بنا رہی ہے، لیفٹ آج بنا رہی ہے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسمانی لیفٹ آج سے ہزاروں سال پہلے بھیجی تھی، جو اگر اوپر ہونا ہوتا تھا تو اوپر جاتی تھی، نیچے ہونا ہوتا تھا تو نیچے جاتی تھی، یہاں تک کہ آپ نے کعبۃ اللہ بنایا، لیکن آج تک وہ پتھر جو اونچا بھی ہوتا تھا، جو نیچے بھی ہوتا تھا، آج تک سنہری جالی میں اللہ نے یادگار کے طور پر رکھا ہے۔ کعبۃ اللہ کے پاس مقام ابراہیم جس کو کہتے ہیں، اس پر کھڑے رہ کر میرے ابراہیم نے کعبۃ اللہ بنایا ہے، آج تک موجود ہے، وہ قدم کے نشان بھی موجود ہے۔ تو چوتھے امتحان میں بھی کامیابی ملی، بھئی چاروں امتحان میں کامیابی ملی، اب کیا دیا جائے گا؟ گولڈ میڈل دینا کا ٹائم آیا ہے، آپ پاس ہو گئے اور آپ کے 100% آئے ہیں اور آپ 100% کامیاب ہے، تو اب گولڈ میڈل دینے کا ٹائم آ گیا۔ تو گولڈ میڈل میں کیا دیا جائے گا؟ اگر میں اور آپ ہوتے تو نہ معلوم کیا مانگ لیتے، کوئی سیٹ مانگ لیتے، کوئی MLA ہو جاتے، کوئی گورنری مانگ لیتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے 2 دعائیں مانگی۔ کتنی دعائیں؟ پہلے امتحان کے کامیابی پر ایک دعا مانگی تھی، رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالحین سے اولاد عطا فرما۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرما دیے۔ دوسری دعا مانگی چوتھے امتحان پر کامیابی کے لیے، چوتھے امتحان پر کامیابی کے لیے دوسری دعا مانگی، گولڈ میڈل دینے کا ٹائم آ گیا، کام بن گیا میرا اور آپ کا۔ مانگ لیا تو کیا مانگ لیا؟ آمینہ کے لال محمد رسول اللہ کو مانگ لیا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِمْ۔ اللہ ایک اولاد ایسی عطا فرما دے، ایک اولاد ایسی عطا فرما دے جو یہاں پر قرآن کی تلاوت بھی کرے، تیرے کتاب کی تلاوت بھی کرے گی، تزکیہ بھی کرے گی، تعلیم بھی کرے گی، ایک ایسی اولاد دے دے۔ شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 دعائیں فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے دونوں دعائیں قبول کر لی۔ ایک تو مائے زمزم والے مانگے اور ایک حوض کوثر والے مانگے۔ اللہ نے مائے زمزم والے اسماعیل علیہ السلام بھی عطا فرما دیے اور حوض کوثر والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا فرما دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چوتھے امتحان کی کامیابی پر کہہ رہے ہیں، اے اللہ اس کعبۃ اللہ کو تیرے حکم سے بنا لیا، آپ کعبۃ اللہ کا ایک امام دے دے، ایک کعبۃ اللہ کا امام عطا فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ ایک بیٹے کے ذریعے سے اس سرزمین پر تو نے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا، ایک بیٹے کے ذریعے سے اس سرزمین پر تو نے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا، ایک اور ایسا بیٹا عطا فرما دے جس سے اس زمین پر ہدایت کا چشمہ بھی جاری ہو جائے۔ اللہ کے حبیب اس لیے فرماتے تھے کہ میں اپنے جمد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا خلاصہ ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا خلاصہ ہوں۔ معلوم بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر دی اور کام بن گیا، اس امت کا مانگ لیا تو محمد رسول اللہ کو مانگ لیا امتحان کی کامیابی پر۔ اللہ تعالیٰ بھائی وقت بھی کافی ہو گیا ہے، میں بھی تھکا ہوا ہوں، 3 دن سے سفروں میں چل رہا ہوں، پروگراموں میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس یہ بات ایک دل کی کہانی سنانے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محبت میں آپ لوگ آئے، میرا اکرام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، ہم سب کا بیٹھنا، ہم سب کا سننا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار انبیاء کی سیرت کو پڑھنے کی اور سننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ جو حالات چل رہے ہیں اس میں ہم سب کو استعمال کر لیں۔ کم از کم جیسے میں نے کہا کہ ہم اس
ابراہیم علیہ السلام کی آگ جلی تھی، اس میں چرین پڑین ایک ایک بو ایک ایک اپنی چونچ میں لا کر جو پانی ڈالتے تھے، یقیناً اس سے آگ بجھنے والی نہیں تھی، لیکن اس جیسے چرین پڑین نے جو سبق ملا، اس سے جو کام کیا، اللہ بھی ہمارے گاؤں کی اور ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم کہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہم کم از کم کچھ کوششیں کرتے جاویں اپنے گھر میں بھی، اپنے معاشرے میں بھی، کیونکہ ان کی بنیاد پر ہی ان کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ نے لیا ہے، لیکن اللہ کے محبین میں کم از کم ہم سب کا بھی نام آ جائے گا۔ اور جیسے گرگٹ اور چھپکلی نے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی، لیکن وہ آگ کہاں بھڑک سکتی تھی؟ جیسے آج دین کے مخالفین اور دین کی دشمنی رکھنے والے جیسے آج گرگٹ کی طرح اور چھپکلی کی طرح آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہیں ان کی پھوکوں سے یہ چراغ کہاں بجھنے والا ہے؟ اس کی حفاظت کا تو اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے، لیکن اللہ کم از کم میرے اور آپ کو استعمال کر رہے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں، دعائیں فرما لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ، گنہگاروں کا مجمع تیرے پاس آیا ہے، خطا کاروں کا مجمع تیرے پاس آیا ہے، سیاہ کاروں کا مجمع تیرے پاس آیا ہے۔ یقیناً ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت نکمے ہیں، اے اللہ کیسے بھی ہیں، اے اللہ نام تو تیرا لینے والے ہیں، تیرے لادل نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی تو ہیں۔ اللہ لاج رکھتے ہوئے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما، ہماری گستاخیوں کو معاف فرما۔ اللہ وہ راتوں کی تنہائیوں میں یہ مجمع آیا ہے، وہ راتیں ہیں جن کی تو قرآن میں قسمیں کھا رہا ہے، ان کی عظمتوں کی بنیاد پر، ان راتوں کی برکتوں کی بنیاد پر تو قسمیں کھا رہا ہے۔ انہی مبارک راتوں میں یہ مجمع تیرے پاس آیا ہے، اے اللہ اتنا بڑا مجمع دنیا کے کسی امیر کے پاس چلا جاتا، اس کو واپس لوٹاتے ہوئے شرم آتی۔ تو امیروں کا امیر ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اے اللہ یقیناً جب اس رات کی تنہائیوں میں امیروں نے اپنے دروازے بند کر دیے، بادشاہوں نے بند کر دیے ہیں، میرے مالک تو دروازہ کھول کر بیٹھا ہے، تو آواز لگا رہا ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے، کوئی اپنی مغفرت کرانے والا ہے، کوئی پریشانیوں کا حل کرانے والا۔ یہ مجمع بھی وہ راتوں کی تنہائیوں میں تیرے پاس ہاتھ پھیلا رہا ہے، تیرے ہی پاس۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما، سننا سنانا، سمجھنا سمجھانا قبول فرما کر اللہ اس گاؤں میں تیری رحمتیں نازل فرما، تیری برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ اس گاؤں کے اللہ ہر گھر میں ذاکرین شاکرین پیدا فرما، بچوں میں، بوڑھوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں نماز زندہ فرما، تیرے احکام زندہ فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی کی ہر شعبے میں جاری و ساری کرنے کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما، مشکلاتوں کو حل فرما، ہمیں چین عطا فرما، ہمارے گھروں میں ہمیں سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے گھروں میں چین سکون عطا فرما، ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی دیندار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں، ہمارے والدین، اہل و عیال، بھائی بہنوں میں، رشتہ داروں میں، اللہ دوست احباب، متعلقین، محبین میں، اس مجمع میں، اس گاؤں میں، امت میں جو بھی بیمار ہے، کون ہے تیرے علاوہ شافی؟ کون ہے تیرے علاوہ شافی؟ اے اللہ ساری امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، اس مجمع کے بیماروں کو شفا عطا فرما، اس گاؤں کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ ساری امت کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، ماتحتوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ سال بھر میں نہ معلوم کتنے جنازے اس گاؤں سے بھی اٹھائے گئے، ہمارے والدین ہو، بھائی بہن ہو، رشتہ دار ہو، اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، درجات بلند فرما۔ اللہ ماتحتوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ جانے والوں کی زندگی کے اعمال کو ان کے لیے باقیات الصالحات بنا دے۔ ہمیں بھی ایک دن ضرور اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ یا اللہ یہ دنیا کے جھمیلے ایسے ہیں ہمیں نہیں چھوڑتے۔ یا اللہ ہمیں ضرور ایک دن کو چھوڑ کر ہمیں جانا ہے۔ وہ گھڑی بھی کیا گھڑی ہوگی، کوئی غسل دے رہا ہوگا، کوئی کفن پہنا رہا ہوگا، کوئی آواز لگا رہا ہوگا۔ یا اللہ وہ گھڑی آئے کہ لوگ ہمیں غسل دے، اس سے پہلے غسل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ لوگ ہماری صلاۃ جنازہ پر ہے، اس سے پہلے نمازوں کی حاضری نصیب فرما۔ لوگ ہمیں کلمے کی تلقین کرے، اس سے پہلے اخلاص کا کلمہ پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ یہ مجمع آج اتنی مبارک رات ہے، اللہ جمعہ کی رات بھی ہے، اے اللہ عشرے ذی الحجہ کی رات بھی ہے۔ ایک بھیک ضرور مانگے گا، دنیا سے جانے کا وقت آ جاوے، اللہ ایمان کی حالت میں اٹھا لینا، اللہ ایمان کی حالت میں اٹھا لینا، کلمے کے ساتھ اٹھا لینا۔ اللہ جب ہماری موت کا وقت آ جاوے، جمعہ کا دین ہو، اللہ تیرے قرآن پاک کی تلاوت میں لگے ہوئے ہو، تیرے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہو، تیرے کعبۃ اللہ کے چکر لگا رہے ہو، ریاض الجنہ میں نبی کے پڑوس میں پڑے ہوئے ہو، اور ہماری موت کا وقت آ جاوے، ہم سب کو ایسی موت عطا فرما، بری موت سے بچا، کتوں اور بلوں جیسی موت سے بچا، ایمان کی حالت کی موت عطا فرما، ہماری اولاد اور نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج ہمارے جوان بچیاں ایمان چھوڑ کر ارتداد کو قبول کر رہی ہے۔ میرا نبی رات میں سوتا تھا تو اس امت کی فکر لے کر سوتا تھا، میرا نبی رات میں چلتا تھا، اس امت کی فکروں کو لے کر چلتا تھا۔ آج امت گھروں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر ایمان کے سودے کر رہی ہے، دنیا کی چند کوڑیوں اور لذتوں کے خاطر۔ میرا نبی قبر میں بھی رو رہا ہوگا، جس امت کے خاطر میں نے اپنی اولادوں کو قربان کیا، میں نے اپنی راحت کو قربان کیا، آج امت چند کوڑیوں کے خاطر ایمان کے سودے کر رہی ہے۔ اے اللہ ہم سب کی، ہماری اولادوں کی اور نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ جو ایمان چھوڑ کر ارتداد کو قبول کر چکی ہے، ان کے دل تو تیرے قبضے میں ہے، اللہ دل تو تیرے قبضے میں ہے۔ اللہ ڈال دے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت، ان بیٹیوں کے دلوں میں ایمان کی محبتیں ڈال دے، اللہ ڈال دے، پھر لوٹا دے ان کو ایمان کی طرف پر، کفر کے دلدلوں میں سے، ناپاکیوں میں سے اللہ ان کو نکال دے۔ ہماری اولادوں کی ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کو قبول فرما۔ جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے شکل پیدا فرما، بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، بے اولاد ہیں ان کو اولادی عطا فرما، جیلوں میں محبوس ہے رہائی دے، مقدمات میں ماخوذ ہے بری فرما۔ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے کوئی نہ جانتا ہو، تو جانتا ہے، اللہ سب کو ان مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ بے مکان ہے ان کو مکان عطا فرما، بے سہارا ہے تو ان کا سہارا بن جا، بے اولاد ہیں ان کو اولادیں عطا فرما، جن کی اولادیں یہ اللہ جوانی کی عمر پر پہنچ چکی ہے، بہترین جوڑے تو اپنے خزانے غیب سے عطا فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کی اپنے شان ربوبیت سے
تربیت فرما، ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک بنا، دلوں کا سرور بنا، امیدوں سے بھر کر بنا، پرفتن ماحول سے، بری محفلوں اور مجلسوں سے ہماری اولادوں کی خوب حفاظت فرما، خوب حفاظت فرما، خوب حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما، دعاؤں کو قبول فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ مجمع گھنٹوں سے بیٹھا ہوا تھا، کچھ ارادے لے کر آیا ہے، کچھ عزائم لے کر آیا ہے، کوئی نہ جانتا ہو تو جانتا ہے۔ سب کے دلی مرادوں کو پوری فرما، سب کی امیدوں کو پوری فرما۔ یا اللہ اس پروگرام کو یا اللہ کرنے کے لیے ہمارے جن جوانوں نے، ہمارے قاری اسد صاحب ہو، ہمارے ساجد بھائی ہو، اور اس کے علاوہ جتنے بھی جوان ہیں اس گاؤں کے، جتنے لوگوں نے کوششیں کی ہے، اللہ تو ان کو اپنی شان نشان بہترین بدلہ عطا فرما۔ اور یا اللہ ایسے دینی پروگراموں میں شریک ہونے کی اور بیٹھنے کی اور اللہ سننے کی ہمیں توفیق عطا فرما، دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ ایک ماں اپنے بچے کو دھکا مار کر گھر سے نکال بھی دیتی ہے، بچہ سوچ لیتا ہے ماں کہیں کھانا بھی مل جائے گا، ماں کہیں ریلوے اسٹیشن پر سونا بھی مل جائے گا، لیکن راتوں کی تنہائیوں میں یہ بچہ اپنی ماں کی محبت یاد کرتا ہے، پھر ماں کی چوکھٹ پر آتا ہے، پھر ماں دھکا دے کر نکال لیتی ہے۔ ماں سے چمٹ کر یوں بچہ یہ کہتا ہے، ماں دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے لیکن تیرے جیسی محبت اور تیرے جیسی ممتا ماں کون دے سکتا ہے۔ ماں کتنی بھی سخت دل ہوتی ہیں، بچے کو گلے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ تو ایک نہیں 70 نہیں 1000 ماؤں سے زیادہ رحیم خدا ہے، 1000 ماؤں سے زیادہ رحیم خدا ہے۔ اللہ یہ مجمع بھی آج تجھ سے یہی کہہ رہا ہے، دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے، تیرے جیسی محبت کون دے سکتا ہے؟ اللہ کون دے سکتا ہے؟ ایک محبت کی نگاہ تو اس مجمع پر ڈال لے، اللہ ایک محبت کا چھینٹا تو برسا دے۔ تجھ سے کون پوچھنے والا ہے؟ تجھ سے کون سوال کرنے والا ہے؟ ہم گنہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ ہم گنہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تجھے اپنی محبت کا واسطہ ہے، نبی کے صدقے طفیل میں اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اور مخلصین کے آمینوں کے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا